بہت شکریہ حنا روانی کر صاحبہ ہمیں وقت دینے کے لیے. اور سب سے پہلے میرے خیال میں امریکہ سے اور ٹرمپ سے ہی شروع کرتے ہیں. آپ کیا سمجھ چکی ہیں ابھی تک کہ ٹرمپ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میرا سمجھنا تو غیر امپورٹنٹ ہے. واٹ از مور امپورٹنٹ از کہ ٹرمپ صاحب ہم سب کو کلیئرلی بتا رہے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں. اور انہوں نے ان کے آئی تھنک ڈیفینس اسٹریٹجی پیپر ان کا ریلیز ہوا جو کہ ایک بہت ہی ریئلسٹک ویو تھا, جس میں کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہ گیا کہ یو ایس کی فارن پالیسی, یو ایس کی سیکیورٹی پالیسی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے نیچے کس طرح ہوگی, اور وہ کتنی مختلف ہوگی to what is US's typical role کہ preserver of world order, preserver of international law, human rights, وغیرہ سے بالکل انہوں نے اپنے آپ کو ہٹا کے کور نیشنل انٹرسٹ یو ایس کا ری ڈیفائن کیا ہے. اور اس میں الائنسز جس طرح ہم پہلے جانتے تھے, انہوں نے کہا اب ہر کسی کو اسٹریٹجک وہ نہیں ملے گی, الٹروزم نہیں ملے گا, ہر کسی نے اپنی اپنی نیگوشیٹ کرنی پڑے گی اپنی اسپیس, اور اپنا آپ کا یو آر بیسکلی جس کی جتنی پاور ہے اس کے مطابق اس کو آگے چلنا پڑے گا. بٹ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ میرے نظر میں وہ ہے جو انہوں نے 20 یا 30 آئی تھنک صحافیوں کو بلا کے اوول آفس میں ایک بات بہت کلیئرلی کہی. ان سے جب پوچھا گیا کہ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ امریکہ کی فارن پالیسی, امریکہ کی سیکیورٹی پالیسی انپریڈکٹیبل ہو رہی ہے, جو کہ ایک سپر پاور افورڈ نہیں کر سکتا, بیکاز پریڈکٹیبلٹی ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے کسی بھی نیشن اسٹیٹ کے دنیا میں اس کی جگہ کا, کہ یو ہیو ٹو بی کریڈیبل, یو ہیو ٹو بی پریڈکٹیبل. کریڈیبل کا مطلب ہے اگر آپ کوئی تھریٹ دیتے ہیں یا کہتے ہیں میں پروٹیکٹ کروں گا, تو وہ آپ کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا, اور آپ کو تھریٹ کے اوپر جا کے جنگ آپ نے کہی ہے, اٹیک کہی ہے, جو بھی کہیں وہ کرنا پڑے گا. اس سے آپ کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہوتی ہے. دوسری یہ ہوتی ہے پریڈکٹیبلٹی, کہ پریڈکٹیبل ہیں کہ نہیں ہیں. کیا آپ ہر طرح پہ جب بھی آپ کے پاس کوئی چیلنج آتا ہے یا جب ایشو آتا ہے تو کیا آپ ایک ہی طرح ایکٹ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور اسٹیٹڈ ویلیوز, اکارڈنگ ٹو یور فارن پالیسی گولز, یور سیکورٹی پالیسی گولز, یا آپ کیا ہر دفعہ ایک نیا عکس اور ایک نیا نمونہ, اور ایک نیا بائی نمونہ آئی مین ناٹ ان دا پازیٹیو وے, ایک نیا طریقہ عرض استعمال کرتے ہیں, ایک نئی پالیسی لے آتے ہیں. سو ٹرمپ صاحب نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ آئی ول ڈو جو میرے مورلز اور میرا مائنڈ کہہ رہا ہے. So it's not about the US strategic policy as we've known for decades post World War II. It is about میں کیا چاہوں گا اور میرے morals اس وقت کیا کہہ رہے ہیں. So کوئی اور morality of the world, of international order, of laws, of rules based order کچھ نہیں impose ہوتا ہے ان کے اوپر, ان کے what his morals سے جو ان کا مائنڈ کہتا ہے. دیکھیں جب کوئی ایک جس کو ہم ڈکٹیٹرز کہتے ہیں, یا ہم ایک irrelevant یا مڈل پاور کنٹری کے کسی لیڈر کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہو گیا ہے, وہ انپریڈکٹیبل ہے, وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے, یا وہ جو اس کا دل چاہتا ہے کرتے ہیں, فیئر انف اس کا ہوگا ایک امپیکٹ, لیکن وہ شاید اپنے نیبرز تک امپیکٹ ہو, شاید اپنے ریجن تک امپیکٹ ہو. بٹ وین دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ decides to go by the morals and the mind of one singular person it has elected, تو پھر پوری دنیا کو اب تابع ہیں ان کے مائنڈ اور ان کے مورلز کے, اور وہ جب جس طرح اپنے آپ کو ڈسپلے کریں گے ڈفرینٹ سچویشنز میں, دیر از ایبسولوٹ انپریڈکٹیبلٹی اینڈ کریڈیبلٹی. تو خیر میں آئی وڈ ناٹ لائک ٹو گو. اچھا, یہ تو ثابت ہو گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ بذات خود نہ کریڈیبل رہے اور نہ پریڈکٹیبل رہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو امریکن سسٹم ہے, جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ ٹرمپ کو آگے جا کے اس طرح مختلف ایڈونچر سے روک سکے گی, یا کہ نہیں ٹرمپ کو فری ہینڈ ملے گا اور نظام ان کے ساتھ چلے گا؟ اچھا, I may not entirely agree کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود کریڈیبل یا پریڈکٹیبل نہیں ہے. I am just saying کہ جو پریڈکٹیبلٹی ایک اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز آف اے نیشن اسٹیٹ اینڈ آف اے سپر پاور, کہ ہم دنیا میں کہیں بھی جا کے ہیومن رائٹس کے لیے جنگ کر لیں گے, ہم دنیا میں کہیں بھی جا کے ہیومن رائٹس پرزرو کرنے کے لیے, ڈیموکریٹک آرڈر پرزرو کرنے کے لیے لوگوں پہ سینکشنز کریں گے. وہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی پریڈکٹیبلٹی تھی یا کریڈیبلٹی تھی, وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں ہمیں اس طرح ایک بالکل ڈفرینٹ ماحول نظر آ رہا ہے. بٹ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ خود کریڈیبل ہیں کہ نہیں ہے, آئی تھنک اس پہ یہ کہنا کہ وہ کریڈیبل نہیں ہے مے بی ول بی غیر مناسب, بیکاز ان مینی ٹائمز انہوں نے جو کہا ہے وہ انہوں نے اصل میں کیا ہے.
اور دوسری سلیم صافی صاحب آپ کا جو دوسرا سوال تھا اس کا جواب ایک بہت آئی تھنک امپورٹنٹ جواب ہے، اور وہ اس لیے ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ اسیوم کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سیکنڈ ٹرم از سملر، یا اس میں وہ سملرلی ایڈ کرے ہیں ٹو ہز فرسٹ ٹرم جو ان کی پہلی ٹرم تھی. پہلی ٹرم میں میرے نظر میں آئی تھنک اس پہ اب کافی لوگوں نے لکھا بھی ہے، بات بھی کی ہوئی ہے، وہ جو ڈیپ اسٹیٹ ہے اس کے اثر میں ان سم ویز کافی زیادہ تھے. اور آپ اگر ان کے سلیکشن آف سیکرٹری آف اسٹیٹ، ڈیفینس سیکرٹری وغیرہ دیکھ لیں، ان سم ویز دے ور آل پارٹ آف دا ریپبلکن آرگانوگرام جس کو کہتے ہیں، اسی آرگنائزیشن میں سے ایک جو لوگ بہت سالوں دہائیوں میں اسی دنیا میں رہ رہے تھے اس میں سے ابھرے. لیکن اگر آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ سیکنڈ ٹرم میں دیکھیں تو انہوں نے آئی تھنک لیسن جو وہاں سے لرن کیے کہ وہ انہیبیٹڈ ہے، وہ کسی چیز سے انہوں نے اپنے آپ کو انہیبٹ نہیں ہونے دیا. اور انہوں نے بے شک آپ مارکو روبیو کو دیکھ لیں، بے شک آپ ان کے جس کو اب ہم وار منسٹری کہہ رہے ہیں، رائٹ، مطلب اٹس ناٹ دا ڈیفینس منسٹری اینی مور اور دا ڈیفینس ڈپارٹمنٹ اور دا ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس، اٹ از دا ڈپارٹمنٹ آف وار. تو انہوں نے وہ ساری وہ جو ہم لپے چھپے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ بیئر بون پہ آ گئے ہیں، اور انہوں نے وہ ہی سیئنگ تھنگز ایز دے آر. اینڈ ان سم ویز you might just argue that it might be a very refreshing thing, because میرے نظر میں جب میں نے ان کی نیشنل اسٹریٹجی پڑھی تو مجھے وہ بہت ریفریشنگلی ٹروتھفل لگی، which is not normally what you get, because لوگ people try and لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں real intentions under بہت verbosity اور بہت زیادہ خوبصورت الفاظ میں، خوبصورت انٹینشنز میں. ایک اور چیز جو اس میں سے نکلتی ہے جو بہت اہم ہے میرے نظر میں، جس کا ایک لانگ ٹرم امپیکٹ ہوگا، وہ ہے دا پروٹیکشن آف وائٹ کرسچینٹی، ناٹ جسٹ کرسچینٹی. تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جو ہمیں بتایا گیا کلیش آف سویلائزیشنز میں، سیموئل ہنٹنگٹن نے آج سے کوئی 20-25 سال پہلے جب وہ کتاب لکھی تھی، کہ آگے جاتے جاتے ہمارے کلیشز بالکل چھوٹی سی چھوٹی سطح پہ، ریلیجس گراؤنڈس پہ، اپنی ریجنل گراؤنڈس پہ ہو جائیں گے، کہ اب وہ کلیش کس قسم کا لگے گا. اور انہوں نے ان سم ویز جو کہ ایک اسٹیٹڈ آبجیکٹو تھا کہ چائنا از دا بگیسٹ تھریٹ، اس کو بھی انہوں نے ان سم ویز ڈیمپن کیا ہے بجائے اس کے کو زیادہ ابھارا ہے. سو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ. اور اگر آپ اس وائٹ کرسچینٹی کے بیچ میں دیکھیں تو رشیا ان سم ویز پھر ان کے لیے ایک بہت بڑی تھریٹ نہیں ایمرج کرتا، بلکہ کئی ایسے ملک یورپ میں جو کہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں امیگریشن کو، یا جو پرانی ویلیوز ہمیں ڈیموکریٹک ویلیوز بتائی جاتی تھی، لبرل آرڈر کی ویلیوز بتائی جاتی تھی، وہ ایک تھریٹ کے نظر میں انہوں نے اپنی اسٹریٹجی پیپر میں بھی ان کا بتایا ہے. اور یہی بات میونک سیکورٹی کانفرنس میں وائس پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے جب کی کہ جرمنی میں رائٹس نہیں ہیں لوگوں کے، اور جرمنی ایکسٹریمسٹ بن رہا ہے، آٹوکریٹک بن رہا ہے، تو پورا یورپ شاک میں آ گیا تھا. بٹ آئی تھنک اب آہستہ آہستہ وہ شاک سے نکل رہے ہیں، and they're becoming a little bit more realistic as to what they have in front of them.